گزشتہ کل جو ہے الف بے پے تے ٹے سے یہ بتایا گیا تھا، اس کے جو دوسری شکلیں ہیں وہ بھی بتایا جا چکا تھا، ملایا کیسے جائے گا وہ بھی بتایا گیا تھا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جیم چے ہے خے۔ آپ بے پے تے ٹے سے میں جیسے دیکھا تھا کہ شکل ایک ہے لیکن صرف نقطے کے فرق سے اس کا نام اور کام بدل جاتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ جیم چے ہے خے سب کا شکل تو ایک ہے لیکن نقطے کے فرق سے یہ نام بدل جاتا ہے۔ جیسے جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ رہتا ہے، چے کے پیٹ میں 3 نقطہ رہتا ہے اور ہے بغیر نقطہ کے رہتا ہے، اور خے کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے۔ تو اس شکل کو آپ یاد رکھیں گے، جیم چے ہے خے۔ بچے کو جب یاد کرایا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، چے کے پیٹ میں 3 نقطہ ہوتا ہے، ہے بغیر نقطہ ہوتا ہے اور خے کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ فرق بتایا جاتا ہے اور یہ فرق آپ کے سامنے ہے، جیم چے ہے خے۔ اور اس ہندی میں بھی جیم چے ہے خے لکھا گیا ہے تاکہ آپ ہندی اگر جانتے ہیں تو ہندی کے ذریعے سے آپ اردو کی شکل کو اور نام کو جان سکیں کہ اس شکل کا جو لکھا جائے گا اس کو اردو میں جیم کہتے ہیں، اور چے جو ہندی میں لکھا ہے تو چے اردو میں جس کے 3 نقطہ ہوتا ہے اس کو چے کہتے ہیں، ہے بغیر نقطہ کا ہوتا ہے، چے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ آپ ہندی کی مدد سے جان سکتے ہیں۔ اب آپ آئیے ادھر، یہ آپ کو ہم پہلے بھی بتایا ہے، سب دن بتا رہے ہیں کہ وہ جو حرف ہے مکمل ہے جو آخر میں آتا ہے اور وہ اپنے پورے شکل میں آتا ہے، لیکن جب شروع میں یا بیچ میں آئے گا تو یہ ملانے والا شکل آئے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے، جیم کا 2 شکل، چے کا 2 شکل، ہے کا 2 شکل، خے کا 2 شکل، یہی آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ شروع میں یا بیچ میں اس کے علاوہ اور کوئی شکل آپ کو نہیں ملے گا، یہی ہے سر۔ تو آپ کو یہ ملانے والا شکل جاننا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، بغیر اس کے آپ نہیں آگے بڑھ سکتے۔ آپ اوپر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سب ملانے والا حرف ہی اس میں آیا ہے۔
تو یہ آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو آپ یاد رکھیں گے کہ جیم چے ہے خے کا وہ شکل مکمل ہے، اور یہ جو دو شکل ہے یہ ملانے والا شکل ہے، اور یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے جیم ہے، ہم یہ جیم ہے، اس کے شکل کو دیکھیے۔ پہلے ہم اس شکل کو اس طرح سے لایا جو آپ کے یہاں لکھا ہوا، اب اس میں بے ملا دیں گے، اس طرح سے ملے گا۔ اس میں آپ دوسرے شکل کو نہیں ملا سکتے ہیں اور سموچا شکل کو بھی نہیں ملا سکتے۔ جیسے دیکھیں یہ جیم لایا، یہاں اس کو سین میں ملا دیا، جس ہو گیا۔ پھر دیکھیے یہ آخر والے شکل کو، یہ جیم ایسے لایا، اوپر سے الف اس میں لا کے ملا دیں گے، جا ہو جائے گا، نون الف ملا دیں گے، جانا ہو جائے گا۔ یہی اس کے ملانے کا طریقہ ہے اور یہی شکل ہے، اور اسی طرح سے یہ ملتا رہے گا۔ جیسے چے ہے، اس چے کو دیکھیں یہ لایا، اس میں ایسے ملایا، یہ چل ہو گیا۔ پھر اس طرح سے چپ ہو گیا، اور یہ چے جو اوپر کی جانب گیا ہے یہ الف لا کر کے اس میں جوڑ دیا، یہ چار ہو گیا۔ سمجھا؟ یہ ہے، جیسے یہ ہے ایسے ہے، اس میں کاف جوڑیں گے یہ حق ہو جائے گا۔ سمجھا؟ اس کے بعد یہ ہے اس طرح آیا ہے، اس میں جیم جوڑیں گے حج ہو جائے گا۔ پھر ہے اس طرح ہے، اس میں الف جوڑیں گے حال ہو جائے گا۔ خے ہے، خے اس شکل کو لائیں گے یہاں، یہ ایسے تو جوڑ دیں گے، یہ خط ہو جائے گا۔ پھر یہی شکل لائیں گے، ایسے جوڑیں گے، یہ خبر ہو جائے گا۔ اور پھر اس شکل کو لائیں گے، یہ اس میں ایسے دال جوڑ دیں گے، یہ خدا ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ جیم کو جو ہے ملانے کے لیے آپ کو بتایا گیا کہ جیم چے ہے خے کا ایک شکل ہے، صرف نقطے کی وجہ سے فرق ہوتا ہے۔ نقطہ اس کے نام کو فرق کرتا ہے اور کام کو فرق کرتا ہے، اور یہ اس کا جو ہے ملانے والا شکل آپ کے سامنے ہے، دو شکل آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ صرف آپ دیکھیں گے کہ ہے کا جو شکل ہے وہ تھوڑا بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں گے کہ جیم چے خے کا شکل ایک ہوتا ہے اور ہے کا شکل الگ ہوتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے ملتا ہے۔ جیم کو دیکھیے، جیم کا جو پہلا شکل ہے وہ بے میں ملایا گیا ہے، اور وہ اسی حساب سے ملے گا۔ اگر آپ اس کو آخری حصے میں ملا دیں گے تو وہ لوگ جب ہی پڑھے گا، لیکن جب اس اصول پر آپ آئیں گے تب آپ کو لگے گا کہ نہیں، اس میں پہلا شکل ملنا ہے۔ اسی طرح سے جیم کو سین میں ملایا ہے، یہ پہلا شکل ملایا ہے، اگر آپ دوسرا شکل اس میں ملا دیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا۔ یہ دوسرا جو شکل ہے وہ الف میں ملایا گیا ہے، جیم الف جا، یہ شکل ہے ملانے کا۔ تو اور بھی بہت سے حروف ہیں جہاں آپ اس کو ملا سکیں گے، لیکن مثال کے طور پر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جیم کو بے میں ملائیے گا تو کس طرح ملائیے گا، سین میں دیکھیے کس طرح ملے گا، اور الف میں کس طرح ملے گا۔ دونوں کا اپنا اپنا حساب ہے۔ یہ آخر والے میں آپ الف کے علاوہ دوسرا کوئی شکل ملا نہیں سکتے۔ اگر بہت کچھ کریں گے آپ تو وہ لام ملائیں گے آپ اس میں، الف اور لام، اور دوسرا کوئی چیز ملائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر چے کے دیکھیے، چے اور جیم کا ایک شکل ہے، چے کو لام میں ملایا ہے، اگرچہ اس چے میں آخر والے چے میں آپ لام بھی ملا سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے چے کا دوسرا شکل ہے، لام یہاں سے لا کر کے اس میں آپ ملا سکتے ہیں، یہی ہے، سمجھا؟ یہی ہے، اس میں آپ ملا سکتے ہیں۔ لیکن آپ اور بھی حرف ہے
जैसे जैसे देखिए ये जीम है, इसमें नून यहाँ से ला करके आप मिला सकते हैं, समझा। ये है, तो ये कब आपको पता चलेगा? पढ़ने के बाद पता चलेगा, पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो जब ज़्यादा पढ़ेंगे आप तब आपकी समझ में बात आएगी। तो ये परेशानी की बात नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए आज कि ये मिलाने वाला शक्ल है, इसको इस तरह मिलाया जाता है। फिर पहले शक्ल को देखिए पे में मिलाया गया, और आखिरी जो शक्ल है इसका वो अलीफ में मिलाया गया। ये ज़्यादा मुनासिब जो है यही अलीफ और लाम में लगता है, तो आप इस तरह मिलाएंगे। हे के शक्ल को देखिए आप, हे के जो मिलाने वाला शक्ल है थोड़ा उन दोनों शक्ल से फ़र्क है। फ़र्क इसलिए है कि ये इसका जो मिलाने वाला हर्फ है उसी शक्ल का मुतालबा करता है। हक, हक में आप देखिए जो इसका शुरू पहला वाला हिस्सा है वही आके मिलेगा। इसमें अगर आप यहाँ से काफ जोड़ देंगे तो ये यही शक्ल अख्तियार करेगा। और ये हज है, हज ये देखिए ये है दिया हुआ है, यहाँ यही शक्ल का मुतालबा है। ये हाल है, ये हाल इस जो है जिस तरह लिखा जाता है वो है। तो आप इसका याद रखिए कि किस तरह इसका मिलाना है। फिर खे का दो शक्ल आपके सामने लाया गया। पहला शक्ल देखिए खे को तो में मिलाया तो आप देखेंगे कि उसमें वही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। फिर खबर में देखिए पहला शक्ल मिलाया गया। फिर खुदा में देखिए जो है आखिरी वाला शक्ल मिलाया गया, यानी दूसरा शक्ल। आप खुदा में पहला शक्ल मिला देंगे, पढ़ने के लिए तो लोग पढ़ेंगे वही खुदा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको हम हमेशा बताया कि जब इस उसूल पर इसको आप नापेंगे तब ये सही नहीं होगा। ऐसे पढ़ने के उसूल पर नापेंगे तो पढ़ने के लिए आप कोई भी शक्ल मिला दीजिएगा, लोग उसको वही पढ़ेगा। और सारा लोग ये नहीं जानता है कि इसमें कौन सा शक्ल मिलाया जाता है। सिर्फ वो हज उसको पढ़ना है, हज पढ़ लिया, हक पढ़ना है पढ़ लिया, चल पढ़ना है पढ़ लिया, जाना पढ़ना है पढ़, उसको जाना पढ़ना था, जाना लिखा हुआ है पढ़ लिया। लेकिन वो इस बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है कि इसमें मिलाने वाला शक्ल का जो है पहला शक्ल है या दूसरा शक्ल है, इसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो वो सिर्फ उसको पढ़ने से ताल्लुक़ है। अगर लेकिन आपको जो है ये बारीकी जो है जानना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मिसाल के तौर पर आपके सामने दिया गया। अब क्या है कि इसको लिखने के लिए भी आपको मशक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कैसे लिखते हैं और आप किस तरह जानते हैं। देखिए जीम जब आप लिखेंगे तो इसको पहले इस तरह से लिखेंगे। ये दरअसल मेहनत की चीज़ है, इस पर गौर करने की चीज़ है कि कैसे पेंसिल को चलाना है। अगर आप पेंसिल सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो वो हर्फ बन तो जाएगा लेकिन खूबसूरत नहीं बनेगा। इसलिए खूबसूरती के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, मश्क की ज़रूरत पड़ती है। वही मश्क देखिए ये हुआ, समझा। आप देखिए दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। और ये आपके लिखने में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, फ़र्क जो है वाज़ेह होना चाहिए। अगर फ़र्क वाज़ेह नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आप बेतवज्जोही से काम ले रहे हैं, जैसे तैसे आप लिख दिया। लेकिन जब आप सीखने के लिए तैयार हैं तो बेतवज्जोही के शिकार मत होइए। चे भी वैसे ही लिखेंगे, ये देखिए ये, समझा। और इसको जो है भी वैसे लिखेंगे। देख रहे हैं ना, दोनों में फ़र्क समझ में बात आ रही होगी कि दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा शक्ल जो है ये आखिर में आकर के चाँद का शक्ल अख्तियार करता है, ये चाँद का शक्ल अख्तियार करता है। और पहला जो हिस्सा है वो चाँद का शक्ल अख्तियार नहीं करता है। तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अब ये हे देखिए, ये हे है, दोनों में जीम और हे की शक्ल में थोड़ा फ़र्क है। खे का फिर वही शक्ल होगा जो पहले है, चे
خے خے یہ ہے. تو آپ اس کو یاد رکھیے. یہ دراصل ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ لکھتے اس لیے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر کے مشق کریں. ایک مرتبہ لکھنے سے کام نہیں چلے گا، بار بار لکھنے سے ہی آئے گا، اور بار بار لکھنے سے ہی سمجھ میں بات آئے گی. تو آپ اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے، مشق کریں گے، تب ایک دن جو ہے اچھے جانکار کے حیثیت سے آپ جانے جائیں گے. اور جب اچھے اور جانکار کے حیثیت سے جانے جائیں گے تو پھر آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اب دیکھیے جیسے لکھنا ہے، یہ ہو گیا جب. دیکھیے کس طرح سے ملایا ہے، آپ کو پتہ چلے گا. دراصل یہی آپ کو جاننا ہے کہ کہاں کس طرح سے ملتا ہے، جو پتہ چلے کہ دونوں کا شکل الگ الگ ہے. پھر اس کو دیکھیے، یہ ہے دیکھیے اس میں جو پہلے لکھا تھا وہ بھی شامل ہے، کچھ نیا بھی شامل ہے. تو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے نیا نیا آئے گا. نیا نیا سامنے آئے گا، پھر یہ بھی آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا یا معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ ملانے والا حرف کہاں کہاں ملتا ہے. یہ آپ کے پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا. صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ اس طرح سے ملتا ہے، اور یہ ایک اہمیت رکھتا ہے. آپ اردو جب لکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اپنے اصول سے ہٹا ہوا نہیں ہے. وہ اب جس شکل کو وہ جہاں ملانا چاہتا ہے، ملانے کا حکم دیتا ہے، وہیں وہ ملتا ہے. اگر آپ ایک سوسا کا بھی فرق کہیں کر دیں گے تو وہ آپ کا غلط ہو جائے گا. دھن میں لوگ پڑھنے کا پڑھ لے گا، لیکن وہ ہوگا غلط. اس لیے کہ اردو میں سوسا کی بڑی اہمیت ہے، یا نقطہ کی بڑی اہمیت ہے، یا شکل کی بھی بڑی اہمیت ہے. یہ ہندی یا انگریزی نہیں ہے کہ آپ لکھیں تو صحیح اور بولیں آپ کچھ ہم کچھ، یہ کچھ وہ کچھ نہیں، بلکہ یہ بالکل صاف زبان ہے. اور جس کو جہاں فٹ کر دیا گیا ہے وہیں یہ فٹ ہوگا، دوسری جگہ فٹ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری جگہ فٹ اسی کے لیے ہوگا جس کو معلوم نہیں ہے. تو آپ یاد رکھیے، یہ جیم کو بے میں اس طرح ملایا ہے تو یہ اسی طرح سے ملے گا. سمجھا؟ جیم کو اور بھی دوسرے حرف میں ملایا جا سکتا ہے. جیسے ہم جیم کو علی میں ملایا، جیم کو لام میں ملایا، یہ اس کا دوسرا شکل ہے. پھر چے کو دیکھیے،
چے کو واو میں ملایا جو پہلا شکل ہے، چے کو لام میں ملایا دوسرا شکل ہے، چے کو نون میں ملایا یہ دوسرا شکل ہے، اور ہے کو دیکھیے حق میں ملایا یہ پہلا شکل ہے، ہے کو حج جیم میں ملایا یہ دوسرا شکل ہے کو الف میں ملایا الگ شکل ہے، پھر ہے کو لام میں ملایا، ہے اور لام میں الف اور لام میں جو شکل ملتا ہے وہی ملا ہوا ہے۔ خے کو دیکھیے پہلا شکل خط میں ملایا، خبر یہ بھی پہلا شکل کا ہے، خدا یہ دوسرے شکل کا ہے، اور پھر خالی یہ بھی دوسرے شکل کا ہے۔ تو اس طرح سے جیم چے ہے خے آپ کے سامنے آج لایا گیا تاکہ آپ آسانی سے کم وقت میں اس کو نام سے، ہندی کے نام سے، اور پھر اس کے ملانے والے جو شکل ہیں اس شکل کو آپ جان سکیں۔ یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ شکل کو پہچانیں، آپ ملانے والے شکل کو پہچانیں، ملانے والے شکل کو کہاں ملانا ہے یہ بھی جانیں، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، یہ ملانے والا شکل جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پڑھتے پڑھتے ہوگا، اور یہ جب پڑھیں گے آپ تب آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے یا لکھ لینے سے یہ سب نہیں ہوتا ہے، تو آپ مسلسل اس کی کوشش کریں اور کتاب پڑھیں۔ اب ہم پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کتاب پڑھنے کی کوشش کیجیے، جیسے ہی حروف تہجی کا الف سے یہ تک آپ کو علم ہو جائے، آپ جاننے لگیں، تو پھر اس کو پڑھتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں گے، پڑھنے سے نئی نئی بات آپ کے سامنے آئے گی اور نئی نئی بات کھلے گی، نئے حروف آئیں گے، نئے نئے شکل آئیں گے، تو آپ گھبرائیں گے نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے جیم پہلا شکل۔ اب تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی نئے انداز کا محنت کریں۔ اب دیکھیے اس میں یہ دیکھیے یہ صرف ایک شکل ہے، یہ ایک شکل ہے اگرچہ اس کا نام ہے۔ اب دیکھیے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ دیکھیے اس کا ایک حصہ یہاں سے آتا ہے ایسے، یہیں تک اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، سمجھا؟ تو یہ تیر دے کر کے آپ کو بتانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ نیچے سے پینسل رکھ کر کے اوپر کی جانب جائیں۔ جیسے دیکھیے یہ تیر کا نشان یہ اتنا ہی کو واضح کرتا ہے، سمجھا؟ تیر کا نشان یہی واضح کرتا ہے۔ اب اس کو اب جب یہ گول دائرہ آپ چاند بنا کے دیں گے تو اس کو آپ کو اور بڑھانا پڑے گا۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ یہ جو دیا گیا ہے یہاں تک آ گیا اور یہاں آ کر کے یہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہ جو آپ کو بتایا تھا یہ الگ ہو گیا۔ یا پھر اس کو آپ دو ٹکڑے میں بھی بانٹ سکتے ہیں کہ ایک ٹکڑا تو یہ سیدھا ہو گیا، ایک ٹکڑا سیدھا ہو گیا اور ایک اس طرح سے مڑ گیا، دو ہو گیا۔ اب تیسرا حصہ جو ہے اس کا یہاں سے دیکھیے چلتا ہے پھر ایسے، تو یہ تیسرا حصہ ہو گیا، پھر یہاں سے آ کے یہ گھومتا ہے ایسے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حصہ اس کا یہ بھی ہو گیا اور ایک حصہ یہاں آ گیا۔ یہ ہے اس کا، اس ہے کا ٹکڑا، اس ہے کا ٹکڑا یہی ہے، جیم چے ہے خے سب کا یہی ٹکڑا ہے۔ آپ اس سے الگ نہیں جا سکتے، آپ پھر اس سے کم بھی نہیں ہو سکتے۔ کم اگر آپ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہی ملانے والا شکل آ جائے گا، ملانے والے ایک شکل اور مکمل جو شکل ہے دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ صرف اوپر جو شکل کو ظاہر کرتا ہے، اس کے شکل کو اتنا ہی حصہ ظاہر کرتا ہے، بس اتنا ہی حصہ ہے جو وہ شکل ظاہر کرتا ہے۔ اگر اتنا بھی کہیں لکھ دیں گے لوگ تو جس کو معلوم ہے یہ ملانے والا تو وہ کہے گا کہ وہ ہے، اس لیے کہ یہی شکل اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اس حصے کو مٹا دیں گے، اس حصے کو مٹا دیں گے
اور صرف آپ اس کو ایسے لکھ دیں گے تو لوگ یہ کہے گا کہ یہ چاند ہے، یہ چاند ہے۔ اگر ایک نقطہ دے دیں گے تو وہ نون ہوگا، ایک نقطہ دے دیں گے تو وہ نون ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہے، لیکن جب یہ شکل اس کو بنانا ہے تو یہ شکل یہاں جوڑنا پڑے گا الگ سے۔ اب اس کو جب شکل جوڑ دیا تو یہ ظاہر ہو گیا یہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ نقطے کے فرق سے یہ سب حرف بدلتا ہے۔ اگر نقطہ دے دیتے ہیں آپ ایک بالکل سر پر تو وہ خے پڑ جائے گا، لیکن وہی نقطہ اٹھا کے آپ پیٹ میں دے دیں گے چاند کے تو وہ جیم کہلائے گا، اور وہی نقطہ مٹا دیں گے تو وہ ہے کہلائے گا، لیکن 3 نقطہ دے دیں گے تو وہ چے کہلائے گا۔ تو آپ دیکھیے یہ چاند میں نقطہ بدلیں گے آپ، پھر اوپر کا شکل بدلیں گے، اپنا یہ حرف بن جائے گا۔ جب تک اوپر کا شکل نہیں دیجیے گا تو وہ حرف نہیں بنے گا، وہ چاند کی طرح گول سمجھ میں آئے گا۔ اور تب اس سے آپ کو واضح ہوتا ہے کہ اوپر جو شکل اس میں جوڑا گیا ہے وہی دراصل حرف کو نام دیتا ہے، اوپر کا شکل ہی نام دیتا ہے۔ اوپر کے شکل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سا حرف ہے۔ اگر اوپر کا شکل آپ مٹا دیں گے تو وہ گول چاند کی طرح بن جائے گا، اور اس میں ایک نقطہ دیں گے تو وہ نون کہلائے گا۔ لیکن یہ اوپر کا حصہ دینے کے بعد جب اس کو چھوڑ دیں گے آپ تو یہ ہے کہلائے گا۔ لیکن جیم میں دے دیجیے، ایک نقطہ پیٹ میں دے دیجیے گا تو وہ جیم کہلائے گا، 3 نقطہ دیجیے گا تو چے کہلائے گا، اوپر نقطہ دیجیے گا تو خے کہلائے گا۔ تو اس طرح سے یہ نقطے کے فرق سے نام بدلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب نام بدلتا ہے تو اس کا کام بھی بدلے گا۔ نام بدلتا ہے تو کام بھی بدلے گا۔ جیسے جیم سے دیکھیے جب، جا، جل یہ لکھا ہوا ہے، اس کو جیسے مان لیجیے ہم کو جی لکھنا ہے تو جی بھی تو ایسے ہی لکھیں گے ہم، جی تو ملانا ہے۔ جیسے جم ہوا تو اس طرح سے ہم لکھیں گے۔ تو ملانے کے لیے جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے، جب تک ملانے کے لیے جانیں گے نہیں آپ تب تک آپ لکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے چے کو دیکھیے، چے واو میں ملایا، چے کو لام میں ملایا، چے کو نون میں ملایا۔ تو اتنا نہیں ہے کہ صرف واو اور لام اور نون میں ہی ملے گا، سب چیز میں ملے گا۔ یہ کاف میں ملے گا، الف میں بھی ملے گا، یہ میں بھی ملے گا، میم میں بھی ملے گا، دال میں بھی ملے گا، رے میں بھی ملے گا۔ تو اس طرح سے دیکھیے آپ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مل گیا۔ تو یہ پڑھنے سے آپ کو ضرورت محسوس ہوگی، تب آپ ملائیں گے۔ تو ملائیں گے تو یہی دو جو ملانے کا شکل بتایا گیا ہے، اسی دو میں سے کوئی ایک شکل دیں گے آپ، ظاہر ہے۔ تو جب یہ دونوں میں سے ایک شکل آپ دیں گے تو پڑھا وہی جائے گا جو آپ لکھے ہیں۔ اور ہر کوئی کو یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اس میں کون سا شکل ملائے گا، اس کی فرصت سب کو نہیں ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھا کہ آخری والا حصہ جو ہے اس میں بے ملا دیا گیا، پڑھ لیا۔ جب پہلے والے شکل میں الف ملا دیا گیا، پڑھ لیا جا جیم الف جا ہوتا ہے، وہ جیم الف جا پڑھ لیا۔ یہ پڑھنے میں کیا لگتا ہے؟ اور پھر ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پر غور کرنے جائیں کہ پہلا شکل ملا ہے کہ دوسرا شکل ملا ہے؟ اس کی ضرورت تو ماسٹر کو ہے کہ اس کو بچے کو بتانا ہے کہ کس شکل میں ملانا ہے، تو اس کو ضرورت اس کی ہے، پڑھنے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس باریکی کو جان سکیں۔ جب اس باریکی کو آپ جان لیں گے تو پھر آپ کے لیے اردو کا جاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے پھر سے ہم لکھتے ہیں، یہ بار بار لکھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے یہاں پنسل رکھیے، پھر اس طرح گھمائیے اور ایسے بنائیے، پیٹ میں ایک نقطہ دیجیے، اور اسی شکل کا اس طرح بنائیے اور اس کا 3 نقطہ دیجیے،
इसी तरह से ये बनाइए और ये इन दोनों को छोड़ दें। इसी तरह से ये एक नुक्ता दीजिए। देखिए सबका जो है शक्ल एक ही है, सिर्फ नुक्ता का फ़र्क है। और आपको हम ये भी बताया था कि ये एक तरतीब के साथ है। जीम से हे से ये इसकी एक तरतीब है। आप इस तरतीब को नहीं भूलेंगे। इस तरतीब को अगर आप भूल जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ज़रूर और सही ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक सवाल पैदा होता है कि इसकी तरतीब क्या है तो वो आपसे नहीं हो सकेगा। और वो नहीं हो सकेगा तो आप ये समझिए कि समझा जाएगा कि हर्फ को आपने जानने की कोशिश तो की है, लेकिन इसकी तरतीब को आप जानने की कोशिश नहीं की। इससे तरतीब आपको जानना चाहिए, बगैर तरतीब के नहीं होता। जैसे आपको हम बताया था कि इसकी तरतीब ये है अली बे पे ते टे से। आगे जब बढ़ेंगे जीम चे हे खे, ये इसकी तरतीब है। अलीफ के बाद जीम दे दीजिएगा, अलीफ के बाद पे दे दीजिएगा, अलीफ के पहले ही ते दे दीजिएगा। ये हरफ तो वही रहेगा, ये हरफ में कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा ये है अलमिया है कि एक उर्दू वाला उर्दू के तरतीब को न जाने, ये कैसे लिखा जाता है, कौन हर्फ के बाद कौन हर्फ होगा, ये तरतीब न जाने, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए आपको इस अलमिया से बचना होगा। जब आप बचेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये है जीम छे हे खे, जीम चे 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 हे खे। अब देखिए जीम को बे में मिलाया गया, तो जीम को बे में जब मिलाया गया तो इसको जब बोलते हैं। लेकिन जब यही अरबी में जब आप चले जाएंगे जीम और बे को मिला के, तो ये जीम बे पढ़िए या फिर जीम के ऊपर ज़बर दीजिए और बे के ऊपर जज़म दीजिए, तब जा कर के इसको जब पढ़ा जाएगा। अगरचे उर्दू में भी वही माना वही तरीका है, आपके जज़म और ज़बर लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं है। जीम के ऊपर ज़बर है, बे के ऊपर जज़म है, ये इसका इस्तेमाल है। क्योंकि उर्दू में जज़म और ज़बर ज़ेर पेश या ये कहिए इराब का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपके सामने नहीं है। किताब में भी आप ऐसे ही देखेंगे बग़ैर किसी इराब के, शायद कहीं जो है आपको मिल जाए। तो आप याद रखिएगा, जीम बे मिलाया गया, जीम अलिफ मिलाया गया, जीम लाम मिलाया गया, चे मिलाया गया वाव में, चे मिलाया गया लाम में, चे मिलाया गया नून में, फिर हे को काफ में मिलाया गया, हे को हज में मिलाया गया, हे को अलिफ में मिलाया गया, हे को लाम में मिलाया गया, खे को तो में मिलाया गया, खे को बे रे में मिलाया गया, खे को दाल में मिलाया गया। तो इस तरह से जब मिलाने के बाद हम पढ़ते हैं तो होता है जब, जा, जल, चू, चलो, चुन, हक, हज, हाल, हल, ख़त, खबर, खुदा, खाली, ख़त, खबर, खुदा, खाली। तो इस तरह आपके लिए जानने के मौक़े हैं। आप जानिए, जानने की कोशिश कीजिए, देखिए, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। आपको हमेशा जो है हत्तल इम्कान इस बात की कोशिश की जा रही है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपको बता दिए जाएं और खोल के बता दिया जाएं और इनकी जो भी शक्लें हैं सब बता दी जाएं, ताकि आप कमी महसूस न करें। इसके बावजूद भी अगर आप कमी महसूस करते हैं तो आप ऑनलाइन के ज़रिए से सवाल करके जो है आप जान सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप आसानी से कम वक्त में उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। जब सीखेंगे तब आपको आएगा, इसके लिए ये ज़रूरी है। अब हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि
آپ کو جو پہلے سے بتایا جا رہا ہے پھر سے یاد دہانی کے طور پر ہم ایک جگہ لکھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے موبائل کو کھول کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ آج تو بتایا جا رہا ہے، اس کو آپ کل بھی اپنے موبائل میں کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر چیز اپنا ایک قربانی کھوجتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ حاصل کریں گے اس میں قربانی دینی پڑے گی، تو اس میں آپ کو وقت کی قربانی دینی پڑے گی۔ اب دیکھیے، یہ ہے الف ب ت ت ت ث جیم ث ہ خ۔ الف کو ہندی میں اس طرح لکھتے ہیں، یہ ہندی میں میرے لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صرف ہندی آ رہا ہے تو ہندی کے ذریعے سے اس کے نام کو اور اس کے شکل کو آپ جان جائیں۔ جب اس کے نام کو اور شکل کو آپ جان جائیں گے تو ظاہر ہے آپ آواز بھی سمجھیں گے۔ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اوپر جو ایک لاٹھی کی شکل دیا گیا ہے ہندی میں، تو اس کا نام الف ہے جس کو ہندی میں لکھا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ الف شکل بھی پہچانا، نام بھی پہچانا، اور جو ہے اس کی آواز بھی آپ کو آئی۔ تو اس طرح سے اتنا تو آپ کو محنت کرنا ہی پڑے گا کہ اس کو دیکھیں کہ اوپر میں جو شکل ہے نیچے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہندی میں لکھتے ہیں، جیسے اس کو اردو میں بے کہتے ہیں، تو ہندی میں بے ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، بے۔ اب ہندی میں لکھیں گے، جیسے یہ پے ہے تو اس کو ہندی میں پے اس طرح سے لکھیں گے۔ پھر تے لکھیں گے تو ہندی میں تے اس طرح سے لکھیں گے۔ ٹے لکھیں گے تو ہندی میں ٹے ایسے لکھیں گے۔ سے لکھیں گے ہندی میں سے ایسے لکھیں گے۔ جیم لکھیں گے ہندی میں تو اس کو ایسے لکھیں گے، جیم۔ پھر چے لکھیں گے ایسے، ہے لکھیں گے ایسے، خے لکھیں گے ایسے۔ یہ دیکھیے آپ، تو آج ہم آپ کو جیم چے ہے خے شکل کے ساتھ، ملانے کے ساتھ اور آواز کے ساتھ، مثال کے ساتھ آپ کو ہم بتایا، اور پھر ہم اس بات کی بھی کوشش کیا کہ کل جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ بھولیں نہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ جو کلاس چلتا ہے آن لائن، اس آن لائن کلاس میں آپ وقت دیں اور آپ دیکھیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، قید صرف اس کی ہے کہ آپ کو جذبہ پیدا ہو اور اس میں وقت لگے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ اب آپ
کو ہم ملانے کے لیے بھی بتایا تھا، اب پھر ایک جگہ تھوڑا سا آپ کو ملانے کے لیے بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بے کا جو شکل ہے، جیسے ایک شکل بے کا یہ ہے، ایک شکل بے کا یہ ہے، یہ ہے، ایک شکل بے کا یہ ہے، ایک شکل بے کا یہ ہے، ایک یہ ہے۔ اسی طرح جیم کا یہ ایک شکل ہے اور ایک شکل یہ ہے۔ بے کا جو شکل ہے وہ ایسے ہے اور یہ ہے۔ یہ تو ہم آپ کو ملانے والا شکل بھی بتایا اور مکمل شکل بھی بتایا، اور آپ کو یہ بتایا کہ جب بیچ میں یا شروع میں آئے گا یہ ملانے والا شکل آئے گا، اور آخر میں جب آئے گا یہ مکمل آئے گا۔ اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں گے اور اس سے ملانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ کون حرف کس کے ساتھ کس طرح ملے گا وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور آپ اس پروگرام میں شامل ہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے، غور کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم کس محنت کے روادار ہیں، ہم کتنا محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ میری محنت کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ آپ اردو جانیں گے۔ یہ آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ آج بھی مسلم سماج میں، مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو اردو سے محبت رکھتے ہیں اور اردو دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں بغیر کسی خرچ کے۔ آپ یاد رکھیے، یہ آپ کے لیے خوش آئندہ بات ہے کہ آج موبائل کے دور میں موبائل کے ذریعے سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے آپ اس کی قدر کریں گے، آپ کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے، آپ اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں، آپ اس کی کوشش کریں گے۔ تو آج آپ کا یہاں یہ کلاس اب ختم ہوتا ہے۔ الف ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ یہ اس کی ترتیب ہے، آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ کل انشاءاللہ اس کے بعد جو حرف آتا ہے ملانے والا وہ بتائیں گے۔ دال ڈال زال رے رے زے یہ سب کا ملانے کا شکل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا۔ اور باقی اس کے بعد سین شین صاد ذات تو زو عین غین یہ سب ہوتا ہے، وہ سب ملانے والا ہوتا ہے، اس لیے ملایا جائے گا۔ اب آپ آج کا یہاں کلاس ختم ہوتا ہے۔